الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ثم قل ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو الرحمن ہے، الرحیم ہے، سمیع بصیر ہے، غفور الرحیم ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ سب سے پہلے درخواست ہے کہ رحمہ فور اور یوٹیوب کے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور بیل کا جو آئیکن ہے اس کو آل پہ کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بڑی برکت والا ہے وہ کہ جس نے اتارا قرآن پاک اپنے بندے پر اور جو سارے جہان کو ڈر سنانے والا ہو۔ سبحان اللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ پارہ نمبر 18 سورۃ الفرقان، اس کی پہلی آیت مبارکہ بما ترجمہ تلاوت کی گئی، پڑھی گئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا پڑھنا صحیح اور آپ لوگوں کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور حضور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہم پر نظر کرم ہو، اور ہم سب کو غلطیوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بچائے۔ آمین ثم آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر سیاہ رات میں سورج ہیں حدیثیں ان کی، وہ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، میں اولاد آدم کا سردار ہوں۔ مسند احمد 540/2۔ اور ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کہ میری امت تمام انبیاء سے کثیر ہوگی۔ صحیح مسلم 196 حدیث مبارکہ کا نمبر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی آخر الزماں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مصطفیٰ کہ سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھلواؤں گا، اور دربان جنت کہے گا کہ مجھے یہی حکم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم حدیث مبارکہ 196، اور اس کے ساتھ ہی مسند احمد 136/3 جو حدیث مبارکہ ماشاءاللہ پڑھی گئی، اس کا ریفرنس ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے ساتھ ہی رسولوں کی تکمیل ہو گئی۔ یہ بھی جامعہ ترمذی کی حدیث مبارکہ نمبر 2219 ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ سورۃ الفرقان پارہ نمبر 18، اس کی پہلی سورت جو تلاوت کی گئی، سبحان اللہ، بما ترجمہ
اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عموم و رسالت کا بیان ہے کہ آپ تمام خلق کے طرف رسول بنا کر بھیجے گئے. سبحان اللہ. جن ہوں یا بشر یا فرشتے یا دیگر مخلوقات سب آپ کے امتی ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ عالم ماسوا اللہ کو کہتے ہیں اور اس میں یہ سب داخل ہیں. ملائکہ کو اس سے خارج کرنا جیسے کہ جلالین میں شیخ محلی سے اور کبیر میں امام راضی سے اور شیب الایمان میں بہقی سے صادر ہوا ہے کہ بے دلیل ہے اور دعویٰ اجماع غیر ثابت. چنانچہ امام سبکی و بارزی و ابن خرم سیوطی نے اس کا تعاقب کیا اور خود امام راضی کو تسلیم ہے کہ عالم ماسوا اللہ کو کہتے ہیں. پس وہ تمام خلق کو شامل ہے کہ ملائکہ کو اس سے خارج کرنے پر کوئی دلیل نہیں. علاوہ بری مسلم شریف کی حدیث مبارکہ سے جانتے ہیں ارسلت الی الخلق کافۃ، یعنی میں تمام خلق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا. سبحان اللہ. علامہ علی قاری نے مرقات میں اس کی شرح میں فرمایا تمام موجودات کی طرف، جن ہو یا انسان یا فرشتے یا حیوانات یا جمادات. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم تمام خلق کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے. سبحان اللہ. تو یہ جو بھیجے گئے ترجمے میں ہے نا، یہ وقت ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نزل کرم فرمائے باذن اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 خصوصیت دی گئیں. میں 1 ماہ کی مسافت سے روب کے ساتھ مدد کیا گیا ہوں. میرے لیے تمام روئے زمین مسجد و طہارت کا ذریعہ بنا دی گئی. میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا جبکہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھا. مجھے مقام شفاعت عطا کیا گیا ہے اور مجھ سے پہلے نبی خاص اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور میں تمام انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. سبحان اللہ. یہ صحیح مسلم و بخاری شریف کی 335 اور صحیح مسلم کا نمبر ہے اس کا 521. ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان مصطفیٰ عالی شان سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹا، میں نے اس کے مشرق و مغرب دیکھ لیے. میری امت کی بادشاہت وہاں تک پہنچ گئی جس قدر میرے لیے زمین سمیٹی گئی. سبحان اللہ. یہ جامعہ ترمذی کی حدیث مبارکہ، اس کا ریفرنس ہے 2176. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. جیسے کہ ابھی ہم نے ماشاءاللہ سورۃ الفرقان پارہ نمبر 18 سے ماشاءاللہ سبحان اللہ استاد کا ترجمہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا کہ وہ بڑی برکت والا ہے. کیا ہے؟ بڑی برکت والا ہے کہ وہ جس نے اتارا قرآن پاک اپنے بندے پر، نبی یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر. ماشاءاللہ سبحان اللہ. الحمدللہ. اب یہ تمام عالمین کے لیے سبحان اللہ. ایک اور ماشاءاللہ سے سورۃ مبارکہ میں قرآن پاک سے ہی ماشاءاللہ سے سنتے پڑھتے بھی ہیں، اور یہ کہ پورا قرآن پاک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب اپنے نبی کی شان میں فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. کہ اے محبوب، ہم نے تم کو یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا مگر ایسی رسالت سے جو تمام آدمیوں کو گھیرنے والی ہے، یعنی سب کے سب پر. اور کیا فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ خوشخبری اور ڈر سناتا ہے، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے. اس آیت سے معلوم ہوا، یہ جو آیت نمبر اب پڑھی گئی یہ پارہ نمبر 22 میں ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے، اور یہ صورت ہے سیبا، سین با الف. آیت نمبر اس کی جو تلاوت فرمائی گئی بما ترجمہ ماشاءاللہ 28، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو فرما رہے اس سے آیت سے معلوم کیا ہوا ہمیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت عامہ ہے. تمام انسان اس کے احاطہ میں ہیں، گورے ہوں یا کالے ہوں، عربی ہوں یا عجمی ہوں، پہلے ہوں یا پچھلے ہوں، سب کے لیے آپ رسول ہیں. سبحان اللہ. اور وہ سب آپ کے امتی. بخاری و مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ارشاد
مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے، جیسے کہ ابھی ہم نے پہلے پڑھی کہ مجھے 5 چیزیں عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ دی گئیں. جیسے کہ ہم دوبارہ یہ رپیٹ کرتی ہوں کیونکہ یہ اس کے ساتھ اور جو پہلے پارہ سورۃ الفرقان میں اسے ملی ہے ماشاءاللہ سے، کہ کتنی بڑی عنایت ہے یہ، کہ یہی ہے نا کہ ایک ماہ کی مسافت کے روب سے میری مدد کی گئی، تمام زمین میرے لیے مسجد اور پاک کی گئی، جہاں میری امتی کو نماز کا وقت ہو نماز پڑھے، اس کا یہ مطلب ہے. اور میرے لیے غنیمتیں حلال کی گئیں اور جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں تھی، اور مجھے مرتبہ شفاعت عطا کیا گیا، اور انبیاء خاص اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے اور میں تمام انسانوں کی طرف مبعوث فرمایا. حدیث میں شریف میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل مخصوصہ کا بیان ہے. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن میں سے ایک آپ کی رسالت عامہ ہے جو تمام جن و انسان کو شامل ہے. خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام خلق کے رسول ہیں، اور یہ مرتبہ خاص آپ کا ہے، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو قرآن کریم کی آیات میں سے ماشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی شان میں خود فرمایا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے قرآن پاک، کوئی عام انسان کی کتاب نہیں ہے کہ، اور اللہ تعالیٰ سچا ہے. صدق اللہ، اللہ کے پیارے حبیب صدق الرسول سچے ہیں، اور صدق القرآن، اور قرآن پاک ماشاءاللہ سبحان اللہ سچ ہے. جیسے کہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کے ماشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ اس اور پڑھتے بھی ہیں، دیکھنا بھی چاہیے، اور اس کا ترجمہ غور سے کیا فرمایا ہے کہ انا قاسم واللہ معطی. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ ہی عطا فرمانے والا ہے. سبحان اللہ. یہ صحیح اور بخاری حدیث نمبر 3116 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1037 ہے اس کا ریفرنس. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے. اس سے کیا سمجھ آیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن پاک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اور آگے امت کو پہنچایا اللہ کے حبیب نے، نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے. تو یہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حبیب کی شان بیان فرما رہا ہے، اور کیا پتہ چلا کہ باقی انبیاء اپنی اپنی قوموں کی طرف ہدایت کے لیے بھیجے گئے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت عامہ ہے جو تمام جن و انسان کو شامل ہے، سب کے لیے اولین و آخرین کی. سبحان اللہ. علامہ کا جو معنی معلومات کے ہیں نا، وہ یہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں کل وہ باتیں جو آئندہ والی ہیں روز قیامت تک، اس کا علم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکمل دیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام کائنات کے نبی ہیں. سبحان اللہ. اور مالک ہیں. یہ نمبر 12 فارسی دلائل و خیرات صفحہ نمبر 165 پر ہے اس کا ریفرنس، آپ لوگ مزید اس میں سے جان سکتے ہیں. جب حق تعالیٰ نے نور ہمارے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور پھر حکم کیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ نظر فرمائیں طرف انوار انبیاء علیہ السلام کے، اور ڈھانپ لیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نور اپنے سے نور انبیاء علیہ السلام کو. انہوں نے عرض کیا خداوندہ کس کے نور نے ڈھانپ لیا ہے ہمارے نور کو؟ فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور نے. اگر تم لوگ ان کے ساتھ ایمان لاؤ گے تو میں اللہ تم سب کو نبی کا عہد عطا کروں گا. میثاق میں سب انبیاء علیہ السلام نے کہا ہم سب کے سب ان پر ان کی نبوت پر ایمان لائے. سبحان اللہ. فرمایا حق تعالیٰ عز و جل نے ہم تمہارے گواہ ہوں، اور سب انبیاء علیہ السلام نے کہا ہاں یہ خداوند تعالیٰ. جیسے فرمایا حق تعالیٰ نے قرآن پاک میں پارہ نمبر 3 اور رکوع نمبر 17 آیت ہے اس کی 81. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لا تؤمنن به ولا تنصرنه قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری
قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ پھر تشریف لائے تمہارے پاس رسول کے تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا۔ اب یہ آیت مبارکہ ماشاء ترجمہ ہے پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 17 میں جو آیت مبارکہ 81 ماشاءاللہ تلاوت کی گئی پڑھی گئی، اس کا ترجمہ جان رہے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 بار فرمایا ضرور ضرور، کیونکہ اس میں آیا لا تؤمنن بہ، تو اس کے ساتھ شروع میں حرف لام آیا زبر کے ساتھ فتحہ کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے تاکید کرنا، اور تاکید بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 بار کی، ضرور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا کیوں تم نے انکار کیا، فرمایا کیوں تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، میں آپ تمہارے ساتھ گواہ ہوں، میں ہوں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً غیر مخصوص کے ساتھ ان لوگوں کے جو زمانے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تھے قیامت تک، بلکہ شامل ہیں قبل ان کے بھی، اور ظاہر ہوئے سے معنی قول حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، کہ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی ہیں سب انبیاء کے بھی۔ یہ محاب لدنیا ملحق دلائل الخرائط صفحہ نمبر 166 پر ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو کیا جانا یہاں قرآن پاک میں ماشاءاللہ، اور ہم نے یہ تو چھوٹے سے قطرے ہیں روشنی کے جو ہماری طرف پہنچے، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اللہ کا زمین آسمان کا مالک ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نور کی مثال ایک ایسا توق ہے جس میں چراغ ہے، وہ چراغ ایک فانوس میں ہے، وہ فانوس گویا ایک ستارہ ہے، موتی سا چمک روشن ہوتا ہے برکت والے پیڑ زیتون سے، جو نہ پورب کا نہ پچھم کا قرب ہے کہ اس کے تیل بھڑک اٹھے اگرچہ اسے چھو نہ جائے۔ نور پر نور ہے، اللہ اپنے نور کی راہ بتاتا ہے جیسے چاہتا ہے، اور اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے کہ لوگ سمجھیں اور غور کریں، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے کہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ ذرا ہماری روح کے لیے جو ہے نا، ایک تو غذا ہوتی ہے نا، رزق 2 قسم کے، ایک جسم کو کھانے کے لیے بھی، دنیا میں جینے کے لیے بھی آتا ہے، ایک ہے سول کا روح، سول جس کو روح کہتے ہیں، اس کی بھی خوراک ہونی چاہیے، اس کو بھی انرجی چاہیے، تو وہ کس سے ملتی ہے؟ وہ اللہ کی محبت میں، جو اللہ پاک نے تعلیمات ہمارے لیے قرآن پاک میں نازل فرمائی، اور درود پاک پڑھ کے زیادہ سے زیادہ سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنی زندگی میں شامل کر کے جینا، اس سے کیا ہے کہ ہماری روح جو سول ہے وہ مضبوط ہوتی ہے، طاقت ملتی ہے اس کو، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو صحت اور طاقت عطا فرمائے، اور جیسا کہ ہم لوگ نے جانا ماشاءاللہ سبحان اللہ کہ ماشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ تخلیق نور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور سے متعلق، کہ جیسے حدیث مبارکہ میں موجود ہے، ابن جوزی رحمہ اللہ نے اپنے رسالے میں لکھا ہے کہ جب حق تعالیٰ نے چاہا کہ مخلوقات کو پیدا کرے تو آسمان اور زمین کو قطم سے علیحدہ کرے، یعنی اکٹھا کرے، تو ایک قبضہ نور کا اپنے نور سے لیا، فرمایا کہ اے نور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو جا، تو وہ نور ایک ستون بن گیا، پھر وہ نور اوپر کو چلا حتیٰ کہ منتہا ہو گیا، سبحان اللہ، حجاب عظمت تک، پھر سجدہ کر کے کہا الحمدللہ، جناب عزا سموہ سے ارشاد ہوا کذالک خلقتک وسمیتک محمدن، یعنی اسی واسطے ہم نے تجھے پیدا کیا اور تیرا نام حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رکھا، تجھ سے ابتدا خلق کروں گا، تجھی پر رسالت اور نبوت کو ختم کروں گا۔ یہ بھی دلائل الخرائط صفحہ نمبر 164 پر ہے اس کا ریفرنس۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کو
اور مضبوط کرے، اور یہ روشنیاں قرآن پاک احادیث مبارکہ کی صورت میں جو جان رہے ہیں اور جانتے بھی ہیں پہلے لیکن پھر بھی پتہ چلتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو طاقت و صحت عطا فرمائے، اور کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے، خالص اور مخلص ہو جائے، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان سچا، قرآن پاک جو ہے نا وہ پڑھیے اس سے زیر اور زبر کے ساتھ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کروں گی، سب تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور جس کی شان میں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بات ہو رہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حبیب کی، اللہ نے قرآن پاک نازل فرما کر اس امت کو بہت بڑے تحفے عطا کیے، سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پر استقامت کے ساتھ اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کے لیے صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہر کے سوزو ورد جاں صلی علی حاجت دارین او گرد رواں صلی علی محمد، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آمین ثم آمین۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں آیت مبارکہ ہے نا، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کون؟ تفسیر عزیزی، یہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قدس سرہ تفسیر عزیزی میں فرماتے ہیں کہ تمہارے رسول تم پر قیامت کے دن بدی وجہ گواہی دیں گے کہ وہ نور نبوت سے ہر مومن کے رتبے کو جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ میرے فلاں امتی کی ترقی میں کیا چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ الحاصل رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے گناہ کو بھی جانتے ہیں، تمہارے ایمان کے درجات کو بھی جانتے ہیں، اور وہ تمہارے اچھے برے عملوں کو بھی جانتے ہیں، تمہارے اخلاص و نفاق کو بھی جانتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے تو سب لوگ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، قیامت میں شفاعت نصیب ہوگی، ہیں گواہی آئے گی۔ پارہ نمبر 2 ذرا کھول کے پڑھے سرا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ امتوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ امتیں بھی دوسری امتوں پہ گواہی دیں گی، سبحان اللہ۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر و ناظر اس امت کی طرف نظر کرم فرمائے ہوئے ہیں، اور تبھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہمارے لیے شفاعت معاشرہ جو کہتے ہیں، تو شفاعت وہی کرے گا نا جو دیکھ رہا ہے، جو جان رہا ہے اپنی امت کو، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ایمان کو اللہ بچائے رکھے شیطان سے جو مردود ہے، اور انسانوں کے پیچھے وہ ان کو گمراہی کی طرف جو اس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی تھی کہ مجھے مہلت دے دو، لیکن یہ ہے کہ اس کو دی گئی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی فرمایا تھا کہ تم میرے ہوں گے نا ان تک نہیں پہنچ سکو گے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہماری نسلوں در نسلوں کو، آنے والی نسلوں کو قرآن پاک ایک خزانہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے، ہدایت، حکمت، اس میں ہر زندگی کا ہر چیز آپ دیکھ لیں اس میں موجود ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پڑھیں، اس کو کیا ہے، اس سے محبت کریں، جانیں، کیونکہ اس خزانے کو تلاش کرنے کے لیے لوگ محنت کرتے ہیں، تو محنت تو پھر یہی ہے، کریں گے تو پائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے، اور یہ شعر جو کیا گیا ہے، بات یہ ہے اس لیے کہ ہم پتہ بھی ہو تو چلے ریمائنڈر ہو گیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے لیے تو پڑھنا، محبت کرنا، درود پاک پڑھنا کیا ہے امتی کے لیے یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی باتوں کو اللہ اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہم سب کے نامہ مال دائیں ہاتھ میں دے، جب
ججمنٹ والے دن فیصلہ ہو، حساب نہ لے. تو یہی ہے علامہ حاسبنی حسابا یسیرا، ربی یسر ولا تعسر تمم بالخیر. تو اللہ آسانی فرمائے، خاتمہ بالایمان پہ کرے. تو آج کیا ہے؟ ایمان افروز بات ماشاءاللہ پھر سے پڑھ لی، پڑھتے ہی رہنا چاہیے. بہت شکریہ. فی امان اللہ، وما علینا الا البلاغ المبین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تو کیا ہے؟ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے، جن ہو انسان ہو کوئی بھی ہے، سب کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا پیارے حبیب کو بھیجا. سبحان اللہ، رہنمائی کرے لے ہمارے لیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی ہے کہ آپ وڈاوے آپ دباوے، پھر فرمائے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ارشاد باری تعالیٰ کہ انی کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فقد خذت قابضۃ من نوری وقلت له اجعل نور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فهو ظہر حیث شاء اللہ تعالیٰ. یہ حدیث قدسی ہے ماشاءاللہ، کہ میں یعنی اللہ تعالیٰ چھپا ہوا خزانہ تھا، بس میں نے پسند فرمایا کہ اپنے آپ کو ظاہر کروں اور پہچانا جاؤں. پس تحقیق میں نے اپنے نور سے ایک مشت نور کو لیا اور کہا کہ نور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو جا. تو وہ نور محمد ظاہر ہوا، اور میں اللہ عز و جل نے جہاں چاہا اس کو رکھا. اللہ کریم نے ان کو فرمایا کہ تم میرا شاہد اور میں اللہ تیرا شاہد ہوں. تو حدیث قدسی پڑھتے ہوئے پیاری سی اجازت چاہتی ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں. سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں، اور رحمہ فار آل یوٹیوب کے چینل کو دیکھتے رہیں. لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن آل پہ کریں، تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو اللہ کے پیغام کے ساتھ آپ تک پہنچ سکے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.